بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیہ جماعت ہشتم اور اس کا باب سوم، سبق نمبر 3.5 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات کے متعلق سبق ہے، اس کے لیکچر نمبر 3 میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ اکرام، آج کا جو سبق ہے اس کے جو حاصلات تعلم ہیں، نمبر 1 عفت و حیا، عفت اور پاک دامنی اور حجاب کے احکام و آداب کو جان سکیں۔ عفت اور پاک دامنی اور حجاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت سے مثالیں سمجھ سکیں، تو یہ آج کے حاصلات تعلم ہیں۔ عزیز طلبہ، قبل از پڑھائی آپ کے پاس 2 سوالات ہیں۔ نمبر 1، عفت و پاک دامنی سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، کیا پردے کے بغیر معاشرہ پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ 2 سوالات ہیں۔ میں اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیں، پہلے طلبہ سے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں، پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ نے اچھے انداز میں ان سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ تو عنوان یہ ہے کہ عفت و پاک دامنی اور حجاب کے احکام و آداب، انشاءاللہ آج کے سبق میں اس ٹاپک کو کور کریں گے۔ تو حجاب اور عفت کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے پہلے پردے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت کی عزت اور پاک دامنی کے تحفظ کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ عفت کا مفہوم یہ کہ اپنی نظروں، سوچوں اور جسم کی حفاظت کرنا۔ تو حجاب کی مثال آپ کے سامنے ایک عملی تصویر ہے۔ تو گویا کہ جس پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس پردے کو مکمل کرنا، اور اس کے بعد عفت سے مراد یہ کہ اپنی نظروں، سوچ اور جسم کی وجود کی حفاظت کرنا، یہ کیا ہے؟ عفت ہے۔ قرآن مجید میں اس کے دلائل ہیں کہ اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اور اسی طرح مردوں کو بھی کئی دفعہ کہا گیا۔ تو عورتوں کو یہ بھی کہا گیا کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے وجود پر بڑی چادروں کو لٹکا لیا کریں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں یہ حکم موجود ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے۔ تو گویا کہ پردے کے دلائل قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا نزول فرمایا ہے، اور احادیث میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر کیا ہے؟ کہ انسان کی نظر ہے، کہ جس نے اسے اللہ کی خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا، اللہ اسے ایمان جو ہے وہ ایسا ایمان نصیب فرمائے گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ کہ گویا کہ ابلیس کے راستوں پر چلنے والا انسان، اس میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، اور جو انسان اپنی نظر کی حفاظت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے ایسا ایمان نصیب کرتے ہیں کہ اس کی مٹھاس اور اس کی حلاوت وہ اپنی زندگی میں اس کو محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد پردے کے احکام کا جو نزول ہے، یہ کب اور کیسے ہوا؟ پردے کا ابتدائی حکم اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں نازل کیا، جو ہم پیچھے آیات پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح زینت کی نمائش سے روکنا، عورتوں کو اپنی زینت کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا۔ دراصل شروع میں عورتوں کے اوپر پردہ جو ہے وہ واجب نہیں تھا، فرض نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پردے کے احکامات کو نازل کیا کہ مومنہ عورتیں، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ غیر محرم انسان ان کے سامنے آئیں اور وہ ان سے جو ہے وہ پردے کے علاوہ یعنی کہ بے پردگی میں بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ اس کے بعد قرآنی دلیل کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں غیر محرم کے سامنے۔ باقی جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مرد و عورت دونوں کے لیے حکم کیا ہے؟ کہ دونوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مرد بھی اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور عورت بھی اپنی نگاہ نیچی رکھے، اور عورت کے ذمہ پردے کا حکم ہے تو وہ پردے کو مکمل کرے، اور مرد کے ذمہ نگاہ کا حکم ہے تو وہ نگاہ نیچی رکھے۔ تو دونوں کو اپنے احکام و فرائض پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور حیا کی مثال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حیا کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے اشد حیا من العذراء فی حجرها، تو یہ حدیث جو ہے وہ حیا پر مبنی ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کی مثال ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیتے آپ صحابہ وہ کرتے تھے، حتیٰ کہ جس چیز کا حکم نہیں بھی دیا تو صحابہ کرام اس کو سنت سمجھ کر کرتے تھے۔ تو جب اتنے بڑے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر انجام دیے تو صحابہ بھی اسی سیرت پر چلتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر مثال دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل مجلس میں بیٹھے تھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ کرام آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دینے والے کو فرمایا کہ انہیں وہیں پر روک دو۔ پہلے وہ اپنے آپ کو وہ پنڈلی پر کپڑا ٹھیک کرتے ہیں، مجلس میں سیدھے اور ہو کر بیٹھتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو اس کے بعد جب محفل مکمل ہو جاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے سوال کرتی ہیں کہ میرے بابا آتے ہیں، حضرت عمر آتے ہیں، تو آپ نے پنڈلی پر کپڑا جو ہے وہ نہیں پورا کیا، اور جب حضرت عثمان آتے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عثمان تو وہ اتنے حیادار ہیں کہ ان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو کیا زمین والوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ ان سے حیا کریں؟ تو یہ صحابہ کرام کی مثالیں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں جو ہیں وہ ہمارے لیے سبق ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پردہ، کہ ان کی وصیت تھی کہ انہوں نے جنازے کے وقت بھی پردے کی وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ جو ہے وہ مردوں کے سامنے جو ہے وہ نہ لے جایا جائے، ایک اندھیرے میں لے جایا جائے، یہ ان کی وصیت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کتابوں میں۔ اس کے بعد عورتوں کی خصوصیت، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں، یہ ان کی خاص ایک وصیت ہے عورتوں کے لیے۔ اور حدیث ہے کہ فاطمہ میری لخت جگر ہے، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے جب پردے کے احکامات کو نازل کیا اور ان کو لاگو کیا تو گویا کہ ان کی جو نصیحت ہے اور ان کی جو وصیت ہے اور ان کے احکامات ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنے ہیں۔ جس طلبہ نظریں جھکانے کا حکم، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ مردوں کے لیے حکم کیا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور برائی سے بچیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اپنی زینت ظاہر نہ کریں اور پاک دامنی اس کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کریں اور پردے کو جو ہے وہ لازم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشتر مقامات پہ دلائل کو نازل کیا ہے کہ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ برائی کی طرف پہلی نظر معاف ہے، دوسری نہیں، کہ انسان کی نظر اگر کسی عورت پہ یا عورت کی مرد پہ نظر پڑ جاتی ہے تو گویا کہ ایسی چیز جو اسے نہیں دیکھنی چاہیے معاشرے میں، تو وہ اس کی نظر اگر پڑ بھی جاتے تو پہلی نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف رکھی ہے کسی بھی برائی پر، جبکہ دوسری نگاہ جو انسان جان بوجھ کر رکھتا ہے تو گویا کہ اسے حرام کیا گیا اور سوال اسی پر ہوگا، اور انجانے میں پہلی نظر اللہ تعالیٰ نے معاف رکھی ہے۔ یہ مسند احمد میں روایت موجود ہے۔ اس کے بعد حجاب کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نازل کیا ہے پردہ؟ تو اس کی حکمت یہ کہ حجاب معاشرے کو برائیوں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ آج بھی اگر دنیا میں دیکھ لیں تو وہ ممالک جہاں پر پردہ موجود ہے، بھلے وہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے یا کوئی بھی ہے، ہر وہ شہر، ہر وہ معاشرہ جس میں پردہ ہے تو اس میں برائی کے چانس بالکل کم ہیں، ہوتی نہیں ہے برائی۔ اور وہ معاشرے جن میں پردے کے جو ایک لوازمات ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں تو گویا کہ اسی معاشرے میں برائیاں پھر جنم لیتی ہیں۔ اس کے بعد عزت اور وقار، حجاب عورت کی عزت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے، تو گویا کہ وہ عزت والی خاتون جو ہے وہ ہوتی ہے، کہلاتی ہے، جو معاشرے میں نکل کر بھی، ایسا نہیں ہے کہ عورت کو معاشرے میں نکلنا ہی نہیں چاہیے، نکلنا چاہیے، اپنا مقام اپنی جگہ کو تلاش کرنا چاہیے، لیکن پردے میں رہ کر کریں تو لوگ اور بھی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ عورت بھی با پردہ ہے اور اس نے اپنا مقام بھی تلاش کیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ ذالک ازکیٰ لہم، کہ اگر عورت پردے میں رہ کر معاشرے میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی حیا کی مثالیں، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نظریں پھیر دیں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ اونٹنی پر بیٹھے تھے، خواتین آتی ہیں حج کے موقع پر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر دوسری جانب رکھتے ہیں، جبکہ وہ ابھی بچے تھے اور بچپن کی حالت میں وہ ان عورتوں کو دیکھ رہے تھے جو وہ بات چیت کر رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور انہیں
اس طرف کر دیا اور ان کے سوالات سننے کے لیے اپنا جو ایک دایاں کان ہے وہ ان کی طرف رکھا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی اور ان کے بچپن کی حالت میں بھی ان کی یہ تربیت فرمائی کہ وہ خواتین کی طرف نظریں نہ رکھیں۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کہ انہوں نے مرنے کے بعد بھی پردے کی تاکید کی، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کی مثال اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حیا کی مثال اس طرح بیان کی کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی بیشتر مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم نے عفت و حیا، پاک دامنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور خصوصاً صحابہ کرام، ان تمام کی تعلیمات کو سمجھا، اور اس لیکچر کی روشنی میں اب آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے کہ طلبہ حجاب اور عفت و حیا کے موضوع پر بات چیت کریں 2 سے 3 منٹ پر، اور اس کے بعد پھر ہم گھر کے کام کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ نے اچھے انداز میں اس سرگرمی کو مکمل کیا ہے۔ تو آپ کے لیے گھر کا کام یہ ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 اور 30 اور 31 کا ترجمہ اور تشریح کریں، والدین سے پردے کے احکام پر گفتگو کریں اور ان سے رہنمائی لیں، اور کوشش کریں ان آیات کی روشنی میں جو آپ تشریح لکھیں گے وہ والدین کے پوائنٹس بھی اس میں ایڈ کریں۔ تو یہ آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ عزیز طلبہ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ عفت و پاک دامنی کی اہمیت، اسلامی معاشرت میں عفت و حیا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس چیز کو ہم نے پڑھا، حجاب کے احکامات کو پڑھا، قرآن و حدیث کی روشنی میں حجاب کا حکم اور اس کی حکمت کو پڑھا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مثالوں کو آج کے لیکچر میں ہم نے مکمل کیا ہے۔ عزیز طلبہ، اختتام یہ کہ آج ہم نے عفت و حیا اور پاک دامنی اور حجاب کے احکام و آداب کو سمجھا۔ انشاءاللہ کل ہم ملاقات اور استئذان یعنی کہ اجازت لینے کے احکامات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو لیکچر کے آخر میں آپ کے لیے ورک شیٹ اور لیسن پلان ہے، آپ نے ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور مزید استفادہ کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔